اچھا جی، سیرت النبی بھی مضمون، قدسیہ غزالہ زارا بہت بڑا مضمون ہے. چلو پڑھو. السلام علیکم حضور. السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں عورت کا مقام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عورتوں پر احسانات. اسلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے معاشرے میں عورت کی کوئی حیثیت نہ تھی. اس بات کا اندازہ قرآن شریف کی ان آیات سے اچھی طرح ہو جاتا ہے جن میں بیان ہے کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائش کی خبر ملتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور سخت غمگین ہو جاتا ہے. وہ لوگوں سے اس بری خبر کی وجہ سے چھپتا پھرتا ہے کہ آیا وہ اس ذلت کو قبول کرے یا اسے مٹی میں دبا دے. سورہ النحل آیت 60 اور 61. اس زمانے میں عورت کا وجود بالکل بے قیمت تھا اور اس کی کوئی حقیقت نہ تھی. لڑکیوں کے پیدا ہونے پر گھر میں غم کی لہر دھڑ جاتی تھی. بعض عربی قبائل میں تو لڑکیوں کو مارنے اور انہیں زندہ دفن کرنے تک کی ظالمانہ رسم کا رواج تھا. اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس نے عورتوں کو ایک نمایاں مقام دیا اور حقوق عطا کیے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جنہوں نے نہ صرف معاشرے سے عورتوں کو ان کے حقوق دلوائے اور انہیں ایک نمایاں مقام بخشا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو ماں، بیٹی اور بہن کے روپ میں جو مرتبہ عطا کیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الجنۃ تحت اقدام امہاتکم، کہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں تلے ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ لوگوں میں سے میرے حسن سلوک کا کون زیادہ مستحق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں. پھر اس نے پوچھا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں. اس نے پوچھا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کے بعد تیرا باپ تیرے حسن سلوک کا زیادہ مستحق ہے، پھر درجہ بدرجہ قریبی رشتہ دار. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 3 بیٹیاں یا ان کی مثل 3 بہنوں کی پرورش کرے، ان کو ادب سکھائے اور ان پر شفقت کرے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو بے پرواہ کر دے، اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے. ایک آدمی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اگر 2 کی پرورش کرے؟ فرمایا اگر 2 کی پرورش کرے تب بھی. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اگر 1 ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 1 بھی ہو. السلام علیکم حضور. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو معاشرتی طور پر بھی مردوں کے ساتھ برابر کا شریک کیا. عیدوں کے موقع پر تمام مردوں، عورتوں، بالغ بچوں تک کو ان اسلامی تہواروں میں شریک کرنے کی ہدایت کی، بلکہ عید کی اجتماعی نماز اور دعا میں شامل ہونے کی تاکید فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی درخواست پر ان کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک الگ دن مقرر فرمایا تھا جس میں ان کو واعظ فرماتے اور ان کے سوالوں کے جواب دیتے تھے. عورتوں کے احترام اور ان کے جذبات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خیال تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی معاشرے میں عورت کی ایسی عزت اور احترام قائم کیا کہ تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. ایک حدیث میں ایک صحابی حضرت ابو طفیل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک جگہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. آپ اس وقت گوشت تقسیم فرما رہے تھے. اس دوران ایک عورت آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اپنی چادر بچھا دی اور وہ عورت اس پر بیٹھ گئی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ خاتون کون ہیں جن کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر عزت افزائی فرما رہے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ ہیں. ابو داؤد کتاب الادب. السلام علیکم حضور. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو جاتے اور اپنے بیٹھنے کی جگہ پر بٹھاتے تھے. ابو داؤد.
عورتوں کے جذبات کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا خیال تھا کہ ایک دفعہ نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بچے کے رونے کی آواز آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی جلدی نماز پڑھا کر ختم کر دی۔ پھر فرمایا، ایک بچے کے رونے کی آواز آئی تھی، میں نے کہا اس کی ماں کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی، اس لیے میں نے نماز جلدی ختم کر دی تاکہ ماں اپنے بچے کی خبر گیری کر سکے۔ بخاری کتاب الصلاۃ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائیوں پر اپنی بہنوں کا ادب و احترام لازم قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جس کے گھر میں لڑکیاں ہوں اور وہ ان کو تعلیم دلائے اور ان کی اچھی تربیت کرے، خدا تعالیٰ قیامت کے دن اس پر دوزخ کو حرام کر دے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ان بیٹیوں کے ساتھ آزمایا گیا اور وہ ان کی طرف احسان کرے، وہ اس کے لیے آگ سے پردہ ہوں گی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی بیٹی ہو وہ اس کو زندہ نہ گاڑے، اس کو ذلیل نہ کرے اور اپنے لڑکوں کو اس پر ترجیح نہ دے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ ابو داؤد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین مومن اس شخص کو قرار دیا جو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک میں سب سے بہتر ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو بھی یہی ہدایت فرماتے تھے کہ صنف نازو کا خیال رکھو، ان کے حقوق پورے کرو اور ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔